اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زبانوں کے تعلق سے زبانیں کچھ جو زبان کہتے ہیں الفاظ اور آواز کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں. یہ اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، زبان اس کو کہتے ہیں. تو جو زبان کے ماہر ہوتے ہیں، ماہر لسانیات یعنی زبانوں کے ماہر، ان لوگوں کے مطابق زبان کی اس کی صرفی، صوتی ان خصوصیات کی بنا پر، صرفی، صوتی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ان لوگوں نے، یعنی زبانوں کے جو ماہر ہوتے ہیں، جو زبانوں پر تحقیق کرتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یہ ہے، ان لوگوں نے اس کو زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے یا 8 خانوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے بھی ہم کہہ لیں، اگر سوال آئے کہ ماہر لسانیات نے زبانوں کو کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، تو جواب ہوگا کہ 8 خاندانوں میں. 8 خاندانوں میں. ماہر لسانیات کے نزدیک زبانوں کی تقسیم جو ہے وہ 8 خاندانوں پر مشتمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ 8 زبانیں، یہ 8 خاندانیں ہیں زبانوں کی، جس میں سے یہ ہے سب سے پہلے تو سامی، ہند چینی، دراوڑی، منڈا، افریقہ کی بانتو، امریکی، ملایائی، ہند یورپی. اب اس میں سے بہت سارے سوالات، اکثر و بیشتر سوالات اس میں سے پوچھتا ہے ایگزام میں. سب سے پہلے تو یہ سوال آتا ہے کہ ماہر لسانیات کے نزدیک زبانوں کی تقسیم کتنے خاندانوں پر مشتمل ہے، یا ماہر لسانیات نے زبانوں کو کتنے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. تو اس کا جواب ہوگا کہ ماہر لسانیات نے، جو زبانوں کے ماہر ہیں، ان لوگوں نے زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. جو یہ 8 خاندان آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں لکھے ہوئے، تو سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہوگا کہ 8 خاندانوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد پھر جیسے پوچھ سکتا ہے کہ عربی یا عبرانی، یہ ان زبانوں کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس خاندان سے زبان نکلی ہے. تو عربی اور عبرانی یہ سامی خاندان سے نکلی ہے، یہ سامی خاندان سے اس کا تعلق ہے، عربی یا عبرانی کا. اس کے بعد ہند چینی ہے. اس کے بعد ہے دراوڑی سے بہت سی خاندانوں کا یا بہت سی زبانوں کا سلسلہ ملتا ہے. جیسے جنوبی ہند میں جو زبانیں ہیں نا، ان جنوبی ہند کی جو زبانیں ہیں، ان زبانوں کا اکثر و بیشتر زبانوں کا سلسلہ دراوڑی سے ملتا ہے، اس خاندان سے جا کر ملتا ہے. جیسے تامل ہے، کنڑ ہے، تامل، کنڑ، یا جس کو ہم کہتے ہیں تیلگو ہے. تو یہ ایسے لکھ لے، تیلگو یا ایسی بہت ساری زبانوں کا جو تعلق ہے یا جن کا سلسلہ ہے وہ اس خاندان سے جا کر ملتا ہے، دراوڑی خاندان سے جا کر ملتا ہے. اگر اب یہ سوال آتا ہے پیپر میں، یا یہ پوچھتا ہے کہ تامل کا یا کنڑ کا یا پھر تیلگو زبان کا، کہ ان میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ تامل زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے. یہ سوال فار ایگزامپل یہ سوال آتا ہے اگر، اور ایسے ہی سوال اکثر و بیشتر پوچھے جاتے ہیں کہ تامل زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ دراوڑی سے، اس خاندان سے اس کا تعلق ہے. اس کے بعد ہے افریقہ کی بانتو، امریکی، ملایائی، ہند یورپی. ہند یورپی کے تعلق سے ہمیں تھوڑا سا اس کو بہت ہی باریکی سے تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. ہند یورپی جو ہندوستان میں آ کر جب یہ زبان ہندوستان میں آئی تو اپنے ارتقائی دور سے گزرتے ہوئے یہ دھیرے دھیرے بڑھتے یہ ہند یورپی سے ہند آریائی ہو گئی. اب اس کو ہند آریائی کہا جاتا ہے. جیسے سوالات پیپر میں آ سکتا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ لیں ہند یورپی، تو بہت سارے لوگ مطلب اس میں شک میں پڑ سکتے ہیں کہ پیپر میں آ گیا کہ ہند آریائی، جیسے ہند آریائی یہ آتا ہے، اس طریقے سے لکھا آ سکتا ہے.
کہ جیسے پوچھ لیا آپ کو کہ اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس خاندان سے ہے، تو اس میں آپشن میں دے گا آپ کو، جیسے سامی دے دیا ہے، ہند چینی دے دیا ہے، منڈا دے دیا ہے، اس کے بعد دے دیا ہے ہند یورپی، اس کے بعد دے دیا ہے ہند آریائی۔ تو آپ کہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہند یورپی ہے یا اس خاندان میں 8 خاندانوں میں، لیکن یا تو ہند آریائی ہوگا۔ تو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے یا پھر کوئی کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس بات کو سمجھ لے کہ ہند یورپی ہے، یہ اپنے ارتقائی دور سے گزرتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اس میں چینجنگ آ گئی ہے، اور اس کو جدید دور میں اب اس کو ہند آریائی کہا جاتا ہے۔ تو پیپروں میں اکثر آپشن جو دیتے ہیں تو اس کو آپشن میں ہند آریائی ہی دیتا نیچے، تو اس لیے اب اس کو ہند آریائی کہا جاتا ہے۔ تو ہند آریائی جو ہمارا جس سے بہت زیادہ ہمارا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہندی اور اردو، یہ جو ہماری خاص جو ہندوستان میں بہت زیادہ بولے جانے والی زبانیں ہیں، اردو اور ہندی، یہ ہند آریائی سے ہی نکلی ہے۔ تو یہ آپ اگر پچھلے سالوں کے 10 15 20 سالوں کے جتنے سالوں کے کوشچن پیپر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں اکثر و بیشتر کوشچن پیپرز کے اندر آپ کو یہ سوال ملے گا کہ اردو کا تعلق، اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے، یہ سوال ملے گا آپ کو، یا پھر ہندی زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے، تو آپ کا جواب ہوگا ہند آریائی۔ یہی خاص جو اکثر پیپروں میں یا اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اردو اور ہندی کے تعلق سے، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو کنفیوز ہے ہند یورپی اور ہند آریائی کا، آئی ہوپ کہ آپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا، ہند آریائی اور ہند یورپی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، پھر کل سے انشاءاللہ اس سے آگے دیکھیں گے۔ والسلام، ٹھیک ہے؟